بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، میری انتہائی محترم بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العالمین آپ سب پر اپنی تمام رحمتیں نازل فرمائے۔ قرآن مجید کی رحمتیں آپ کو عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں آپ کو عطا فرمائے، آپ کو ہر طرح سے محفوظ فرمائے، اور قرآن و سنت کا یہ سایہ آپ کے سروں پر، آپ کے خاندان پر قائم رکھے اور ہمارے معاشرے کو اس قرآن و سنت کے رنگ سے رنگ دے۔ دوستو، سورہ مائدہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس سورہ مائدہ کے اندر ہم نے تھوڑی ہی دیر پہلے کل ہی یہ گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے احکامات نازل فرمائے ہیں، شرعی حدود عطا فرمائی ہیں۔ ایک طرف چوری کی سزا بیان کی گئی تھی، اس کے ساتھ ڈاکے کی سزا کے بارے میں یہاں پر تفصیل آئی، فساد فی الارض کے بارے میں۔ اسی طرح کچھ تذکرہ قرآن مجید کے اندر قاتل کے بارے میں، قتل کرنے والے کے بارے میں آیا۔ لیکن میں ذرا آگے بڑھنے سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی گروہ اور کوئی فرد قرآن مجید کے ان احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے خود ریاست بن کر ان احکامات پر عمل درآمد کرنا نہ شروع کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے تو ہم میں سے کوئی آدمی جو کسی چور کو پکڑے وہ اس کا ہاتھ کاٹنا شروع کر دے، وہ اس کا پیر کاٹنا شروع کر دے، وہ اپنی جانب سے یہ سزائیں نافذ کرنا شروع کر دے۔ ایسا کوئی عمل معاشرے کو انتشار سے دوچار کرے گا، انارکی سے دوچار کرے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید پر مکمل عمل کرنے کے لیے ایک ریاست اور ریاستی قوت کی ضرورت ہے۔ یہ کام ریاست کے ذریعے ہونا چاہیے، اس کی عدالتیں، اس کے جج، شرعی احکامات ملک کے اندر قوانین میں موجود ہونے چاہیے۔ اس لیے آج مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایک اسلامی حکومت اور ایک اسلامی اقتدار ضروری ہے۔ اسلامی حکومت اور اسلامی اقتدار کے بغیر قرآن و سنت پر مکمل عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس اسلامی حکومت کو اقتدار میں لانے کے لیے اپنی کوشش کریں، اپنی جد و جہد کریں۔ لیکن ریاست کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں سنبھال کر اور لوگوں پر یہ شرعی حدود نافذ کرنا شروع کر دینا، یہ کسی فرد اور گروہ کے لیے نہ تو جائز ہے اور نہ ہی ٹھیک ہے۔ پھر یہاں کہا گیا، پھر اے محمد، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب قرآن مجید بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے،
اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی، اور اس کی محافظ و نگہباں ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے مدینے میں ایک اسلامی ریاست بنائی، اس لیے اسلامی ریاست بنانا اور اس کو بنانے کی جد و جہد کرنا مسنون ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ ایک ایسی اسلامی ریاست کہ جہاں اس قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ اگر تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، یہ دیکھے کہ تم اللہ رب العالمین کے احکامات پر کتنا عمل کرتے ہو، اور یہ کہ اگر دنیا کے اندر کوئی ان شرعی حدود اور شرعی قوانین کے خلاف گفتگو کرنا شروع کر دے۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کا یہ نفاذ ظلم ہے، ہاتھ کاٹنا ظلم ہے، پیر کاٹنا ظلم ہے، قتل کرنا ظلم ہے، لیکن یہی دراصل بندگان خدا کی آزمائش ہے، یہی مسلمانوں کی آزمائش ہے کہ وہ اس آزمائش کے اندر پورے اتریں اور یہ بتائیں کہ دل کا اطمینان اسی حکم کے ساتھ ہے جو حکم اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ ہم سب نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، یہ کسی انسان کا حکم نہیں، یہ قرآن مجید میں عطا کردہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ وہ یہ بتا دے گا کہ جو دنیا کے اندر آج بہت سارے لوگ شریعت اور شرعی حدود اور شرعی سزاؤں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، وہ کس وجہ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور جان لینا چاہیے کہ شرعی حدود اور شرعی سزائیں یہ پورے اسلامی نظام کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے اشارتاً یہ بات کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ اسلام کی ان شرعی سزاؤں کے نفاذ کے لیے معاشی عدل ضروری۔ پہلے ایک آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا چاہیے، اور اگر وہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد چوری کرے گا تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط آیا، کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئیں، لوگوں کے لیے پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ، انہوں نے اس زمانے میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا موقوف کی۔ کہا کہ اگر کوئی آدمی بھوک کی شدت کی وجہ سے چوری کر رہا ہے تو یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری تھی کہ اس کا پیٹ بھرتی، اس کو کھانا کھلاتی۔ آج اسلامی ریاست اگر پیٹ بھرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر اس آدمی نے بھوک کے شدت کے تحت اگر چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حق بھی وہ اسلامی ریاست نہیں رکھتی۔ دوستو، اس لیے وہ پورا عدل، وہ پورا انصاف، وہ پورا تحفظ جو ایک اسلامی ریاست دیا کرتی ہے وہ پہلے ضروری ہے، اس کے بعد ان شرعی سزاؤں کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکتا۔ پس اے محمد، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ کل تذکرہ ہو رہا تھا کہ بنی اسرائیل اپنے مقدمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے، اور
بعض اوقات صرف سنگن لیا کرتے تھے کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فیصلہ فرمائیں گے، اور یہ چاہتے تھے کہ اگر کسی جگہ پر ان کی کتاب میں کوئی مشکل احکامات موجود ہیں تو آسان احکامات کے ذریعے سزا پر عمل درآمد بھی ہو جائے اور معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین انہی یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے، ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے دل میں انسانوں کی ہمدردی اللہ رب العالمین سے زیادہ ہو گئی، اس سے زیادہ انسانوں کی ہمدردی رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اس نے یہ شرعی حدود اور شرعی سزائیں دی ہیں، یہ معاشرے کی بہتری کے لیے، یہ معاشرے کے استحکام کے لیے، یہ معاشرے سے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، یہ معاشرے میں جرائم کی سرکوبی کے لیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، اور یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، وہ یہودیوں سے زیادہ دوستیاں کرتے ہیں، وہ عیسائیوں سے زیادہ دوستیاں کرتے ہیں۔ میں اگر یہ عرض کروں کہ یہ احکامات ایک اسلامی ریاست کے لیے بھی ہیں، ایک اسلامی ریاست اگر موجود ہوگی تو اسے چاروں طرف پھیلی ہوئی اسلامی ریاستوں سے زیادہ بہتر تعلقات بنانے چاہیے۔ لیکن عجب بات ہے کہ آج ہماری ریاست ایسی ریاستوں سے زیادہ مضبوط تعلقات بنانے کی کوشش کرتی ہے جن کے بارے میں بہت واضح اشارہ یہاں پر موجود ہے، اور جو حقیقتاً اسلامی ریاستیں ہیں وہ ہماری ترجیحات میں کہیں بہت پیچھے آتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھی دنیا کے اندر پنپ نہ سکیں گے، ان کی دعوت معاشرے کے اندر عام نہ ہو سکے گی، ان کا کلمہ دنیا میں غالب نہ ہو سکے گا۔ لیکن جب وہ وقت آئے گا کہ جب یہ کلمہ غالب ہوگا تو یہ اپنے دلوں میں نادم ہوں گے کہ ہم نے کون سی بیماری کو اپنے دل میں چھپا کر رکھا تھا۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ یہ منافقین کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال ضائع بھی ہو جائیں گے اور وہ ناکام اور نامراد ہونے والے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو احکامات آ رہے ہیں ان کی حکمت سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن یہ جان لو کہ اگر تم ایمان لانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہو، اپنے دین سے پھرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ ایسے لوگ پیدا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو محبوب ہو، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ سورہ فتح کے اندر بھی بیان کیا گیا، یہاں پہ بھی کہا گیا ہے مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت۔ لیکن مجھے ذرا یہ بات کہہ لینے دیجئے کہ مومنوں پر نرم ہوا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ کفار پر سخت نہ ہو۔
اور کفار پر سخت ہوا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ مومنوں پر نرم نہ ہو۔ اگر کفر کی مخالفت کرنی ہے تو اکرام مسلم کرنا پڑے گا۔ اگر تم اکرام مسلم کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر کفار دنیا کے اندر غالب رہیں گے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کی اہمیت ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو در حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ یہاں پر سچے دوستوں کا تذکرہ کیا گیا، اللہ، اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نماز کو بھی دو طریقوں سے بیان کیا گیا۔ پہلے تو نماز کا بیان آیا اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، یعنی سر جھکانے والے، سبمیشن کرنے والے اور با جماعت نماز ادا فرمانے والے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے، غلبہ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ملنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ پیشن گوئی ہے جو حرف بحرف ثابت ہو کر رہی۔ اے لوگوں جو ایمان لائو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نہیں، اگر دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو ذرا فاصلہ اختیار کرو، ذرا ان سے بچ کر رہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو، جب تم اذان دیتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور ہم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تم نبی کے حکم کو ماننے سے، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہو۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے یا فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سوا سبیل، سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور ان کی فرد جرم مختصراً اللہ تعالیٰ یہاں پر گنا رہا ہے۔ کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے یہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، شیطان کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سوا سبیل سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ کسی قوم کی تباہی کے اندر ایک بڑا اہم وقت وہ آتا ہے
جب اس کے جاننے والے، اس کے علماء اور اس کے مشائخ اس کو غلط راستے پر جانے سے نہیں روکتے، بنی اسرائیل کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ جو ان کے علماء تھے، ان علماء نے انہیں گناہ پر روکنا اور حرام کھانے سے منع کرنا روک دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایسے علماء سوء سے محفوظ فرمائے۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی وہ چیزوں کو خرچ کرنے میں کنجوسی سے نعوذ باللہ کام لیتا ہے۔ کوئی آدمی جو کنجوسی کرتا ہے اس کے بارے میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کا ایک رویہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے زمین کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک تو وہ ان کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور دوسرے فساد پھیلانے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ میرے دوستو، بڑی اہم بات کہی گئی کہ جو کتابیں ان پر نازل کی گئیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ رب العالمین ان کو رزق اوپر سے بھی دیتا اور رزق ان کے نیچے سے بھی ابلتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ان کے لیے بھی ہے جو قرآن مجید کو نافذ کریں، قرآن مجید کے سائے کو اپنے معاشرے کے اندر پھیلا دیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی معیشت مشکل سے معیشت مشکل سے دو چار، اس کا حل کیا نکالتے ہیں؟ IMF کے پاس چلے جاؤ، ورلڈ بینک کے پاس چلے جاؤ، اس سے قرضہ لے لو، اس سے قرضہ لے لو۔ اگر بستی والے تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا؟ یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اوپر سے رزق برستا، نیچے سے ابلتا، اگر یہ اللہ کی کتاب کی فرما برداری کرتے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، لیکن میرے دوستو، جو قرآن مجید کے ذریعے معاشی استحکام انسانوں کو مل سکتا ہے، آج حیرت کی بات یہ ہے کہ پاس تو ہے قرآن ہمارے، نافذ یہ دستور نہیں۔ رحمت سے ہیں لوگ گریزاں، رحمت ہی درکار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو رحمت عطا فرما دی ہے، لیکن رحمت تمہارے ہاتھوں میں، تم نہ جانے کیوں IMF کے پاس جا رہے ہو، ورلڈ بینک کے پاس جا رہے ہو۔ تمہارے کامیابی کا اصل خزانہ تمہارے اپنے ہاتھوں میں۔ اس قرآن مجید پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی رزق کی بارش فرمائے گا اور زمین کے نیچے سے بھی تمہارے لیے رزق ابل آئے گا۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ پیغام ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتا ہے، یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے
کہ قرآن مجید کے اس پیغام کو انسانوں تک پہنچایا جائے۔ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ بندگان خدا جب تک کہ وحی الہی پر عمل نہ کریں، وہ بندگی کا لاکھ دعویٰ کریں، بندگی کا یہ دعویٰ جھوٹ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، منافقت ہو سکتی ہے۔ یا اگر ان کے لیے کہا گیا کہ تم نے توریت اور انجیل کو قائم نہ کیا تو تم جھوٹے ہو، کیا ہمارے لیے یہ کہا نہ جائے گا کہ اگر تم نے قرآن مجید کو نافذ نہ کیا تو تم بھی اپنے دعوے میں سچے نہیں؟ کہا گیا دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ یاد رکھنا آخرت میں فیصلہ کسی شخص کے نام پر نہیں ہوگا، نسب پر نہیں ہوگا، وہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ وہ کس قوم، کس قبیلے اور کس امت سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ جو رب کا حکم اس کے پاس موجود تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہاں پر بتایا گیا ایمان، عمل صالح، اور جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ وہاں پہنچے گا اس کے لیے نہ خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے درگزر سے کام لیا، عذاب نازل نہ کیا، لیکن اس عذاب نازل نہ کرنے کی وجہ سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ یاد رکھیے گا شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ قرآن مجید میں بار بار اس نے کہا ہے یہاں تک کہ بندہ توبہ کر کے تائب ہو جائے اس شرک سے، ورنہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں فرمائے گا، اور بندہ اس نے کوئی اور گناہ چھوٹا موٹا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے۔ یہ عیسائیوں کا تصور تثلیث کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، نیک عورت تھی۔ عیسائی کہا کرتے ہیں کہ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور روح القدس
یہ تینوں میں سے کوئی ایک خدا ہے یا تینوں مل کر خدا ہیں، یہ تصور تثلیث۔ اور اسی کے ساتھ بعض انہی کے فرقوں میں یہ تصور بھی ہے کہ اس خدائی کے اندر بی بی مریم بھی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام بس ایک رسول تھے، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، ان کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو کھانے کی، پینے کی، کپڑوں کی، ان ساری چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جو خدا ہو اس کو کھانے کی کیا ضرورت؟ وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرائے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نفع جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ غلو کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے بڑھا دینا، کسی نیک آدمی کو، ہو سکتا ہے کہ بڑا نیک آدمی ہو لیکن اس کا مقام بڑھا دیا اور اس کو نبیوں کے برابر کھڑا کر دیا، یہ غلو ہے۔ اسی طرح کسی نبی کے مقام کو بڑھایا اور اسے رب کے مقام پر پہنچا دیا، یہ بھی غلو ہے۔ کہا گیا اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ ذرا ایک بار پھر دیکھیے کہ پچھلی امتوں کی فرد جرم یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برائی ہوتی ہوئی دیکھتے تھے لیکن اس برائی کو روکتے نہیں تھے، خاموش رہتے تھے، نظریں جھکا لیتے تھے، دامن بچا لیتے تھے، سوچتے تھے مصلحت یہ ہے کہ اس وقت یہ کام اس طریقے سے نہ کیا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ دنیا کے اندر قومیں بروں کی بدماشی کی وجہ سے نہیں، نیکوں کی خاموشی کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں۔ یہ نیک لوگ جب برائی کو سے روکنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کے اوپر تباہی اور بربادی لے آتا ہے۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے۔ یہ منافقین جو کافروں کو رفیق بناتے ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے، قرآن مجید جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ یہ قرآن مجید نے آج سے 15 صدیوں پہلے یہ بات کہی، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ سخت مسلمانوں کی عداوت میں یہودی ہیں یا مشرک ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زمانے میں پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تھی، اور ہجرت حبشہ کے موقع پر شاہ نجاشی کہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد کفار
مکہ کا ایک وفد بڑے تحفے تحائف لے کر شاہ نجاشی کے پاس جا پہنچا اور اس سے یہ شکایت کی کہ تمہارے پاس ہمارے کچھ سرکش غلام ہیں جو یہاں پر آ گئے ہیں، باغی غلام ہیں، انہیں ہماری طرف واپس کر دو۔ شاہ نجاشی نے کہا یہ کہ وہ کون لوگ ہیں جو آئے ہیں، تمہارا موقف تو میں نے سن لیا، اب میں ذرا ان کا موقف بھی سنوں گا۔ اور شاہ نجاشی نے مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا کہ تم دربار میں آؤ، اپنا موقف بیان کرو۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب کے بھائی تھے، وہ وہاں موجود تھے اور حضرت جعفر نے وہاں جا کر مسلمانوں کا موقف پیش کیا۔ یہ بتایا کہ بادشاہ ہم تو ظالم تھے، ایک دوسرے کی گردنیں مارتے تھے، ایک دوسرے پر جھوٹے الزام لگاتے تھے، ایک دوسرے کا بے دھڑک خون بہاتے تھے۔ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی آیا جس نے بتایا کہ بتوں کے آگے سر نہ جھکاؤ، جس نے ہمیں ایک اللہ رب العالمین کے آگے سر جھکانے پر تیار کیا، جس نے کہا ظلم نہ کرو، ناانصافی نہ کرو، ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے نہ کھا جاؤ۔ اور ہم نے اس بادشاہ کی، اس نبی کی بات مان لی اور اس نے ہمیں سکھایا کہ بندوں پر بندوں کی خدائی کو ختم کیا جائے اور بندوں پر رب کی خدائی کو قائم کیا جائے۔ ایک بہت عظیم الشان تقریر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاہ نجاشی کے دربار میں۔ وہاں ابو سفیان آگے بڑھا، اس نے کہا کہ بادشاہ یہ تو آپ کو بھی کافر کہتے ہیں، آپ کی بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات اس جگہ پر تلاوت کی، اور جب سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تو شاہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور اس نے وہاں پڑا ہوا ایک ٹنکا اٹھایا، اس نے کہا خدا کی قسم، سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والا کلام اور جو کلام حضرت جعفر نے پڑھا ہے یہ ایک ہی چراغ کے دو پرتو ہیں، ان کے درمیان اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ مکے والے جو تحفے لے کر آئے انہیں واپس کرو، اور ان سے کہو کہ جو لوگ میرے سلطنت کے اندر آئے ہیں یہ مامون بھی رہیں گے، محفوظ بھی رہیں گے، میں ان کا ساتھ دینے والا ہوں۔ ابو سفیان اور اس کے دوست وہاں سے ناکام و نامراد ہو کر لوٹے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جو قرآن مجید میں بھی موجود ہے، سیرت کے اندر بھی موجود ہے۔ شاہ نجاشی، اس کے بارے میں یہ بات بھی موجود ہے کہ بعد میں کسی موقع پر اس نے اسلام قبول کیا، اور جب اس کا انتقال ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ کہا گیا دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے، وہ جو دنیا کی طلب اور دنیا کی حرص و ہوس کے اندر گرفتار نہیں ہیں، وہ تمہارے دین کو زیادہ اپنے لیے محبوب سمجھتے ہیں۔ اور میرے دوستو، شاہ نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے کچھ علماء اور اپنے کچھ بڑے دین کو جاننے والے بھیجے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں وہ لوگ تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ان کا استقبال کیا، ان کا شکریہ ادا کیا، وہیں ان کو سورہ یاسین سنائی۔ جب سورہ یاسین سنائی گئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ کلام ہے کہ جو سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والے کلام جیسا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا 7ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے
اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ ذرا یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی اپنے طور پر کسی حرام کو حلال کرنا شروع کر دے اور کسی حلال کو حرام کر دے، یہ دونوں رویے اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی کو کسی بیماری کی وجہ سے کوئی ڈاکٹر کہہ سکتا ہے کہ تو آپ فلانا غذا نہ کھاؤ، آپ فلانی چیز استعمال نہ کرو، لیکن کوئی آدمی اس کے بغیر صرف اپنی مرضی سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا۔